بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الروم کی ایک آیت مقدسہ میں ازدواجی زندگی کا، گھریلو زندگی کا مقصد ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو جوڑا جوڑا بنایا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وجہ یہ بیان فرمائی، غرض یہ بیان فرمائی، جوڑا جوڑا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون کی زندگی بسر کرو۔ پتہ یہ چلا کہ مرد کو سکون حاصل کرنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، اور عورت کو سکون حاصل کرنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے۔ دونوں کو سکون حاصل کرنے کے لیے، گھریلو زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ اتوار کو گھریلو زندگی کس طرح سے پرسکون بنائی جائے اس کے چند اصول ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے، گھریلو زندگی پرسکون جب بنتی ہے کہ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ مرد کے ذمے کیا ہے؟ گھر کی کیا ذمہ داری ہے؟ مرد کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ مرد حلال، طیب، پاکیزہ روزی کما کر لائے۔ یہ حلال کمانا یہ مرد کی ذمہ داری میں شامل۔ اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے کہ حلال کے بجائے حرام میں ہاتھ ڈالتا ہے، حرام کما کے لاتا ہے، جب وہ حرام کما کر لائے گا اور وہ بچوں کے پیٹوں میں جائے گا، بیوی کے پیٹ میں جب حرام مال جائے گا تو گھر کی زندگی سکون والی نہیں ہوگی، سکون چھن جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ صرف مال ہی سے سکون نہیں آتا، صرف پیسہ جمع کرنے سے سکون نہیں آتا۔ پیسہ ضرور ہو لیکن اس طرح سے ہو جیسا کہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے آداب ہیں کمانے کے۔ ایک آدمی حلال کمائی کرتا ہے، دکاندار ہے، لیکن ایک جگہ پر نفع کمانے کے لیے، زیادہ نفع کمانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ جب جھوٹ بول دیا تو اس کی حلال آمدنی کے اندر کچھ امیزش خرابی کی آ گئی، گندگی کی آ گئی۔ اب جب یہ گندا مال اندر آئے گا، جس طرح سے آپ کے گھر کے اندر ہمیں صاف ستھرا پانی پینے کے لیے چاہیے، لیکن آپ کے صاف ستھرے پانی میں اگر ذرا سا گدلا پن کہیں سے آ گیا ہے، کوئی غلاظت گندگی اس میں مل گئی تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اس بدلے ہوئے ذائقے والے پانی کو، رنگ بدلے ہوئے پانی کو، بو جس کی بدل گئی ہو، آپ اسے نہیں استعمال کریں۔ آپ کہیں گے اس میں گندگی اور غلاظت آ گئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مال حلال اور طیب اور پاکیزہ چیز تھی، اس پاکیزہ مال میں اس نے حرام جب ملا دیا ہے تو گھر کی زندگی، پرسکون زندگی کو اس نے ویران کر دی۔ تو یہاں کوتاہی کرتے ہیں مرد حضرات۔ یہاں کوتاہی کچھ خواتین کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے خواتین کوتاہی کرتی ہیں؟ وہ ناجائز مطالبات کرتی ہیں۔ ایک مرد حلال کی روزی اتنی کما لیتا ہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کی گزر بسر اس آمدنی سے ہو جاتی ہے،
لیکن بیوی کے اور بچوں اور بچیوں کے ناجائز جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے یہ حلال کی آمدنی کافی نہیں تو پھر اس کو حرام میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے. جب حرام کما کر یہ لے کر آئے گا اور بچوں کے پیٹ میں یہ حرام ڈالے گا اور بیوی کے پیٹ میں حرام ڈالے گا اور اپنے پیٹ میں حرام ڈالے گا تو گھر کی زندگی کا سکون چھن جائے گا. طے شدہ بات. ہر جگہ مت الزام دیا کرو کہ کسی جادو ٹونا کرنے والے نے کسی نے کر دیا اور ہماری زندگی تلخ ہو گئی. بھائی اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے, اپنی ذمہ داری نہ ادا کرنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہاں ماؤں بہنوں کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ وہ بھی بے جا کے مطالبات نہ کریں, وہ بھی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اپنے شوہروں کی آمدنی کو دیکھ کر سوال کریں, کفایت شعاری کو سیکھیں, قناعت پسندی کو سیکھیں, وہ تھوڑے پر گزارا کرنا سیکھیں, کم پر گزارا کرنا سیکھیں. اگر ایک شخص مرد سال کا ایک جوڑا کپڑوں کا دے سکتا ہے تو ہر عید پر نیا جوڑا اور ہر شادی پر نیا جوڑا بنانا فرض نہیں ہے اس کے لیے. ایک شخص کی استطاعت ہی اتنی ہے. ایک شخص 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے تو اس پر اکتفا کریں, اس پر قناعت کریں. تو خواتین کا کام ہے کہ وہ تھوڑے پر قناعت کرے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں قناعت دیکھیے کہ ایک مرتبہ اہلیہ نے کہا کہ مجھے کچھ گھر میں میٹھا بنانے کا جی چاہتا ہے, کچھ اچھا کھانا بنانے کا جی چاہتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیت المال سے جو آمدنی تھی خلیفہ بننے کے بعد کی بات ہے, اس آمدنی میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اضافی چیز بن سکے اور پک سکے. تو کہا میرے پاس تو گنجائش نہیں. تو اہلیہ نے یہ فرمایا کہ آپ پیشگی کچھ نہ کچھ لے لیجئے. گا پیشگی میں کیسے لے سکتا ہوں, ایک تنخواہ میں پہلے لے لوں, زندگی کا کیا بھروسہ. اہلیہ نے روزانہ کی آمدنی سے کچھ تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کیا اور پتہ نہیں 1 ماہ 1.5 ماہ کتنا وقت لگا ہوگا, وہ تھوڑی تھوڑی آمدنی روزانہ کی بچاتے 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 ایک وقت کے بعد اتنے پیسے ہو گئے کہ اس سے وہ اضافی چیز بن گئی. اور وہ اچھی ڈش میٹھے کی سامنے لا کے رکھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے, کہ گھر میں بنی ہے. کہا گھر میں تو اتنی استطاعت نہیں تھی, کیسے بنائی آپ نے. تو اہلیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو آپ کی طرف سے ملنے والی آمدنی ہے اسی کو بچا بچا کر میں نے تنگ ہاتھ کر کے یہ تھوڑا سا بچا کے میں نے یہ آپ کے لیے یہ بنایا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آمدنی بیت المال میں ہر مہینے کی واپس کرنا شروع کر دی. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, کفایت شعاری سے یوں بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو عورتیں گھر کے اندر کیوں نہیں کفایت شعاری کو اختیار کرتی, کم پر راضی رہنے کو اختیار کیا کریں. جب وہ کم پر راضی رہیں گی تو اللہ پاک ان کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا, اللہ بخشش کا معاملہ کر دے گا. یہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے ہی نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ سخت مجھے دل میں اشتہا پیدا ہوئی, پھل کھانے کا جی چاہا, گنجائش نہیں, اتنی استطاعت نہیں تھی. تو میرے دل نے اور میرے نفس نے یہ کہا کہ بھائی کسی سے قرضہ لے لو, اس میں کیا بات ہے, قرضہ تو لوگ لیتے رہتے, ادھار لے لو کسی سے, بعد میں لوٹا دیجئے گا. تو سوچتے سوچتے پھر اپنے آپ کو کہا بھائی کسی سے ادھار کرنے سے زیادہ بہتر ہے اپنے آپ سے ہی ادھار کر لیتا ہوں, آج نہیں پھر تمہیں کھلا دوں گا. اپنے آپ کو کہتے ہیں, اپنے نفس کو, بھائی آج کھلانے کی حیثیت استطاعت نہیں ہے, آج کسی اور سے ادھار لوں, اپنے آپ کو ذلیل کروں اور ذلت اور رسوائی ہو, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تجھ ہی سے ادھار کر لیتا ہوں, آج نہیں آئندہ آپ کو کھلا دوں گا. ایسے لوگ تھے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مردوں کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں کہ گھر میں حلال پاکیزہ روزی لے کر آئیں. بہت سارے مرد حضرات کاموں کی سستی کرتے ہیں, نہیں کام کرتے, کام ملنے کے باوجود بھی کام نہیں کرتے, غلط ہے. یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے, جو اس ذمہ داری میں شامل ہے.
بچوں کے لیے، بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ بیوی کا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا جو آدمی کمائی میں سستی کرتا ہے اور اس کا جی نہیں چاہتا کمانے کو، نہیں نکلتا، کوئی ذریعہ آمدنی کا گھر میں بیٹھے بھی نہیں مل رہا ہے، تو یقیناً وہ سستی کر رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا۔ تو ایک تو عرض کیا کہ گھر کی زندگی پرسکون اس طرح سے بنے گی کہ مرد حضرات اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ نمبر 2، مرد حضرات گھر کے اندر نرمی والا رویہ اختیار کریں، مرد نرمی کرے، مرد کو بہت زیادہ ضرورت ہے نرمی اختیار کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نرمی پر وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو اللہ سختی پر نہیں دیا کرتا، اور نرمی پر وہ انعامات ملتے ہیں جو نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ انعامات نہیں ملتے۔ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوں، خیریں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں، رزق کی وسعت ہو، اولادوں میں محبت ہو، باہمی میاں بیوی میں محبت ہو، اخلاق سے زندگی گزرے، گھر کی زندگی پرسکون ہو، تو رسول اللہ نے کیا بتایا؟ نرمی کرو، گھر میں نرمی اختیار کرو، کوتاہیوں پر درگزر کرو، تربیت کرو، درگزر بھی کرو، بیوی کی غلطی پر تربیت بھی کرو لیکن درگزر بھی کرو، اولاد کی غلطی پر تربیت بھی کرو۔ ممکن ہے کبھی سزا دینے کی بھی نوبت آئے، منع نہیں ہے، لیکن نرمی کو غالب رکھو، نرمی کو زیادہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی منتقم، بدلہ لینے والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے، اور اللہ پاک رحمت برسانے والا بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں رحمت زیادہ ہے، عذاب کی بنسبت اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وصف کو، اس صفت کو اپنائیں کہ اپنے گھر کے اندر ہم نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دن غصہ آ بھی گیا، 10 دن میں ایک غصہ آ بھی گیا، 15 دن میں ایک ناموافق نامناسب چیز پر غصہ آ جانا کوئی بات نہیں، یہ انسان کی فطرت۔ غصہ نہ آنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، غصہ تو انسان کو آتا ہے۔ جس آدمی کو سرے سے غصہ آیا ہی نہ، آتا ہی نہیں ہے، وہ بھی اخلاق سے ہٹا ہوا ہے، اور جس کو غصہ آئے اور غصے کو قابو نہ رکھ سکے وہ بھی اخلاق سے ہٹا ہوا ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے، درمیانہ روی کا راستہ سکھاتا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ پاک نرمی سے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ اللہ نرمی سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے وہ چیزیں اور وہ سعادتیں اور وہ گھر کے سکون تمہیں نصیب نہیں ہوں گے۔ گھر میں مرد داخل ہوتا ہے، مرد کو کیسے نرمی کرنی چاہیے؟ مرد کو اس طرح سے نرمی کرنی چاہیے کہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو، غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، رعب اور دبدبے کے ساتھ نہیں، محبت سے گھر میں داخل ہو، پیار سے گھر میں داخل ہو۔ اپنے گھر میں آیا ہے، بیوی کے پاس آیا ہے، ماں باپ کے پاس آیا ہے، اولادوں کے پاس آیا ہے، محبت سے گھر میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا بتائی ہے؟ آپ غور تو کرو اس دعا میں۔ اللہم انی اسألک، اللہ اکبر، خیر المولج و خیر المخرج۔ اے اللہ میں تو بندہ ہوں، میں تو کمزور ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں عمدہ اور بہترین اور احسن طریقے سے، اور جب میں گھر سے نکلوں بھی تو بہترین اور احسن طریقے، یعنی گھر میں جب میں داخل ہوں تو گھر کا ماحول خوشگوار ہو، اچھا ماحول ہو، اور جب گھر سے نکلوں بھی تو گھر میں خوشگوار ماحول چھوڑ کر جاؤں، ناراض ہو کر تاکہ نہ نکلوں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، اے اللہ تیرے ہی نام سے،
تیرا بابرکت نام ہے، اس نام کی برکت سے اے اللہ ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں، وبسم اللہ خرجنا، اور اے اللہ تیرے ہی نام سے، تیری ہی برکت سے، تیرے ہی نام سے ہم گھروں سے نکلتے ہیں، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اے اللہ ہمارا بھروسہ تو تیری ذات پر ہے۔ کیا خوبصورت دعا بتائی۔ اس دعا کو جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، پڑھتا ہے، ساتھ آنے والے باہر سے سارے شیاطین دروازے پر رک جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر آپ نے دروازہ شیطانوں کے لیے بند کر دیا، آپ کے ساتھ کوئی شیطان گھر میں اب نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ نے پہرا لگا دیا، آپ نے چوکیدار کھڑے کر دیے، اور اگر یہ دعا آپ نہیں پڑھیں گے، اس کے پڑھے بغیر داخل ہوں گے تو شیاطین گھر میں آئیں گے، اور وہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کے دل میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ کے متعلق غلط غلط خیالات اور وسوسے ڈالیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مرد نرمی کرے، اور نرمی کا طریقہ گھر میں جب داخل ہو تو نرمی سے داخل ہو۔ داخل ہوتے ہی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دستک دے کر آؤ، آہٹ کر کے آؤ، کھٹکھٹا کر آؤ۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے تاکہ اگر گھر میں کوئی اس قسم کی بات جو آپ کو ناگوار ہو تو اس حالت میں آپ اپنی بیوی اور بچے کو تاکہ نہ دیکھو، ستر پوشی ہو جائے، معاملہ چھپ جائے، تاکہ آپ کا سکون خراب نہ ہو، آپ کا سکون برباد نہ ہو۔ یہاں تو تجسس اور جاسوسی کی جاتی ہے۔ جب آدمی اپنے گھر کی جاسوسی کرتا ہے، بیوی کی، بچوں کی، بلا وجہ کی جاسوسی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا، گھر کا سکون برباد ہوگا، پھر گھر کا سکون خراب ہوگا۔ پھر اس لیے گھر میں نرمی کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی داخل ہو تو اس طرح سے، پھر گھر میں آپ آئے، آپ بیٹھیں اطمینان سے۔ کوئی شکایت اگر آئی ہے آپ کے پاس، بچے کی، بیوی کی، کسی کی بھی کوئی شکایت، جلد بازی نہیں، تحمل سے، صبر سے، بلا تحقیق مت چڑھائی کریں، بلا تحقیق مت اقدام کریں جس سے نقصان ہو۔ تو یہ تو مرد کا کام ہے۔ ایک ذمہ داری بتائی کمائی اچھی رکھے، دوسری ذمہ داری بتائی گھر میں نرمی رکھے۔ جب نرمی کا مرد کو حکم ہے تو یہ نرمی بیوی کے لیے بھی ہے۔ اگر مرد غصے میں ہو گیا، بیوی کو چاہیے کہ وہ نرمی کر لے، وہ برداشت کر لے، وہ صبر کر لے، وہ پی جائے اس غصے کو۔ اس نے ڈانٹ دیا، وہ پی جائے، برداشت کر لے۔ اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کو ترکی بترکی جواب دے، ہر لفظ کا جواب دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا کرے گی تو گھر کا سکون برباد کرے گی۔ اب عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ پاک نے دو الفاظ میں عورت کی ساری ذمہ داریوں کو بیان کر دیا۔ گھر کی چار دیواری کی کیا ذمہ داریاں؟ فالصالحات، نیک عورتیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتیں وہ ہیں جن میں دو خوبیاں پائی جائیں، اور ان دو خوبیوں میں عورتوں کی ساری صفات آ جاتی ہیں اور ساری ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں۔ کیا؟ قانتاتن، انتہائی فرما بردار ہونا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ گھر کی چار دیواری میں وہ اس فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ کس کی فرما بردار ہو؟ شادی اب تک نہیں ہوئی تو باپ کی فرما بردار ہونا چاہیے اسے۔ باپ کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہ نکلے۔ باپ اگر نہیں ہے، بڑے بھائی کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ جو گھر کا سرپرست ہے اس کی فرما برداری میں اسے رہنا چاہیے۔ گھر کا سکون اس طرح سے برباد ہوتا ہے کہ جب سرپرستوں کی فرما برداری نہیں کی جاتی تو اس کے نتیجے میں سکون ویران ہو جاتا ہے۔ اور اگر شوہر ہے تو شوہر کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق عورت کے لیے اس کے شوہر کا حق ہے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے، شوہر کا ہے۔ اب ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے مجبور کریں کہ شوہر کو تکلیف ہو۔ ماں باپ مجبور نہیں کر سکتے۔ جس وقت شوہر نہ چاہتا ہو اس وقت ماں باپ نہیں بلا سکتے، نہ بلائیں۔ اس لیے اس کی زندگی وہاں ہے، اب اس کی زندگی سکون سے وہاں گزرے گی، اب اس کی زندگی کو سکون کو برباد نہ کرے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عورت کو حکم دیتا، یعنی میرے اسلام میں اور دین میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ماں باپ کے سامنے سجدے کی بات نہیں آئی ہے۔ پتہ چلا بڑا حق ہے عورت کے لیے، بڑا حق ہے شادی کے بعد شوہر کا، اور یہ حق عورت فرما برداری کا نہیں ادا کرتی، اس لیے گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو حکم ہے کہ وہ گھر میں فرما برداری کرے، اور اس قدر فرما برداری سے رہے، اس قدر فرما برداری سے ایک روایت بھی آتا ہے، کیا حق ہے اللہ کے رسول، آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر مرد کے جسم میں پھوڑے بھی پڑ جائیں اور وہ پھوڑے وہ صاف بھی کرے تو تب بھی شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اتنا بڑا حق ہے۔ تو یہ گھر کی ذمہ داری اس کی ہے، یہ فرما بردار رہے اپنے شوہر کی۔ ہاں، جب شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر وہ اطاعت نہ کرے۔ جب تک اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہے اسے ماننا ہے، اسے شوہر کی چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کرنا ہے، قربان کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نیک عورت کی نشانی بتائی، اگر اس کا شوہر قسم کھا لے تو یہ اس کو بری کرے۔ کیا مانا؟ شوہر قسم کھا لے آج تو نہیں جائے گی اپنی میکے میں، یہ کہے ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا نہیں جاؤں گی۔ یہاں تو یہ تم کون ہوتے مجھے روکنے والے، ماں سے اور باپ سے، میں جاؤں گی، جا کے دیکھوں گی۔ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے نہ جانے کی، اور یہ قسم کھا لے کہ میں جاؤں گی۔ نہیں بھائی، یہ نیک خاتون کا کام نہیں ہے، یہ اطاعت شعار بیوی کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ شوہر کی قسم کی لاج رکھے اور اپنی خواہش کو دبا دے، چھوڑ دے، اس پر اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا، اس پر اللہ کے ہاں اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے گھر کی اطاعت گزاری، یہ پہلا کام ہے اس عورت کی، پہلی ذمہ داری۔ اپنے سربراہ کی بھی اطاعت کرے اور اسی طرح سے اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ کی بھی اطاعت اور فرمانبردار رہے، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسرا لفظ جو ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہو۔ اب اس لفظ حافظات میں کہ عورت کی دوسری ذمہ داری حفاظت کرنا ہے، کس چیز کی حفاظت کرنا؟ سنیے گا، ساری ذمہ داریاں اللہ نے اس لفظ کے اندر ذکر کی ہیں، ساری عورت کی ذمہ داریاں۔ کس کی حفاظت؟ نمبر ایک، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا عورت کا فرض ہے، فرض منصبی ہے۔ جو مال مرد نے اسے دیا ہے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، جو پیسہ مرد نے دیا ہے بچوں کا خرچہ چلانے کے لیے، اس مال سے صدقہ کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ فضولیات خریدے جا کے بازاروں میں، اسراف کرے جا کے بازاروں میں، عید کے موقع پر جو شوہر نہیں چاہتا وہ بھی خرید کر لے آئیے، اور پھر گھر کا سکون برباد ہوا، منع کیا شوہر نے یہ نہیں لینا، پھر بھی لے کے آئیے، اور کس سے لائیے؟ شوہر کے مال سے لائیے۔ تو یہ تو اس نے ناجائز کیا یہ کام۔ جب اس مال سے صدقہ کرنا بھی اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، تو یہ ان خواہشات پر محال کو تباہ کرنا، بہانا کیسے جائز ہو سکتا ہے اس عورت کے لیے؟ تو یہ ہے حافظات، کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا اس بیوی کی ذمہ داری ہے۔ نمبر دو، شوہر کی غیر موجودگی میں اور شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بچوں کا تحفظ کرنا اور حفاظت کرنا اس عورت کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض۔ بچوں کا تحفظ جانی تحفظ نہیں، صرف جانی تحفظ نہیں، وہ بھی ہے۔ جانی تحفظ کے علاوہ بچوں کے اخلاق کی حفاظت کرنا، بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، بچوں کے دین کی حفاظت کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ بچوں کے دین کا تحفظ کرے۔ صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر دوپہر تک بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، واپس آئے، ان کو ٹیوشن بھیج دیا، نہیں معلوم اسکول کے اندر کیا زہر ان کے دماغوں میں گھولا گیا، اور واپس آ کے ٹیوشن بچہ گیا، نہیں معلوم کیا زہر وہاں گھولا گیا، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے مر مر کر مشکل سے مسجد میں بھیجا ہے، نہ پتہ کیا کہ مسجد میں کیا تربیت ہوئی ہے، تو اس کے اخلاق کون سنوارے گا؟ اس میں صدق اور سچائی کون پیدا کرے گا؟
اس میں وفاداری اللہ اور ماں باپ کے ساتھ وفاداری کون پیدا کرے گا؟ اس بچے کو معاشرے کا بہترین فرد کون بنائے گا؟ اس نے تو سپرد کر دیا دوسروں کے. حافظات، یہ گھر میں حفاظت کرے گی. یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں حفاظت کرے. جب یہ اس دیواجی زندگی سے متعلق ہو گئی ہے، پہلے اس کو کچھ نہیں آتا تھا، نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، اب اس کے ذمہ فرض ہے اولاد کی تربیت کے متعلق شریعت کے بتلائے ہوئے اصولوں کو سیکھے، سمجھے. اب سیکھے اور سمجھے کسی سے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. دوسری کہ شوہر کی اولادوں کی تربیت کرے اور اولادوں کے دین کا تحفظ کرے اور اولادوں کے اخلاق کی حفاظت کرے، اخلاق نہ بگڑ جائے. اور نمبر 3، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت، اپنی عزت کا تحفظ کرے، اپنی عزت کا. اور اب یہ عزت اس کی اکیلے نہیں ہے، اب اس کے ساتھ شوہر کی عزت بھی ہے. اب اس کی بے عزتی اس کے شوہر کی بے عزتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے شوہر کا لباس ہے، وہ اس کا لباس ہے، یہ اس کا لباس ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیویاں اپنے شوہروں کا لباس ہیں اور شوہر بیویوں کا لباس ہے. اب اگر یہ اپنی عزت کو داغدار کرتی ہے تو اپنا نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی عزت کو بھی تباہ کر رہی ہے. اور ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کی عزت کا تحفظ کرے، اخلاق نہ بگڑنے دے. چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، ہر چیز میں نگرانی کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری کے اندر یہ بات شامل ہے. بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی، کہ جوان ہونے کے بعد ان میں کوئی بد اخلاقی پیدا نہ ہو جائے، کوئی جرم ایسا نہ پیدا ہو جائے جس سے بعد میں ان کے باپ کی عزت نیلام ہو یا معاشرے کی اور خاندان کی عزت نیلام ہو. یہ ذمہ داری ہے ماں کی. تو اس لیے قرآن کہتا ہے حافظات، حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، بچوں کا تحفظ کرنا، اپنی عزت کا تحفظ کرنا. نمبر 4، شوہر کے رازوں کا تحفظ کرنا. رازوں کا تحفظ کرنا، شوہر ایک بات نہیں بتانا چاہتا اپنے سسرال کو، اپنی ساس کو، سسر کو نہیں بتانا چاہتا. جب یہ اپنے میکے جاتی ہے تو شوہر نے جو نیا کاروبار کھولا ہے، نیا کام شروع کیا ہے، کوئی بھی کام، وہ سارا فہرست کھول کے آ گئی. بھئی یہ تو نہیں چاہتا تھا، تو اس کی اجازت کے بغیر جو اس نے بتایا، اس نے ناجائز کیا ہے، اس نے شوہر کے راز کو فاش کیا ہے. اب یہ کہے گی ہاں میں نے تو صرف اپنی ماں ہی کو بتایا ہے، میں نے تو اپنے باپ ہی کو بتایا ہے، میں نے تو اپنی بہن کو بتایا، باقی تو کسی کو نہیں بتایا. تو میری بہن، تو نے اپنی بہن کو بتایا، لیکن اپنے شوہر کے حق میں آپ نے حق تلفی کی دی ہے، آپ نے خیانت کی ہے. جب آپ نے خیانت کی ہے تو پھر خیانت کرنے والے کا گھر پرسکون نہیں بنتا، پھر گھر پرسکون نہیں بنتا، گھر پرسکون نہیں بنتا. یہاں تک کہ جس شخص کا داخلہ گھر میں شوہر نہ چاہتا ہو، اس کا داخلہ بھی گھر میں نہ ہونے دے. یہ ہے زندگی. اس طرح سے گھر کی زندگی پرسکون بنتی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی بیٹی. ابو سفیان مدینہ میں آئے کسی معاہدے کی تجدید کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین کی جانب سے سردار بن کر، وفد بن کر آئے اور اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے چلے گئے. جب گھر میں گئے تو بیٹی کو پتا چلا کہ میرے باپ ابو سفیان آ رہے ہیں. انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا. کہا بیٹی یہ کیا بستر آپ نے لپیٹ دیا؟ کہا نہیں، اس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور تم کفر کی حالت میں ہو. میرے باپ ضرور ہو لیکن آپ کفر کی حالت میں ہو. میں اس بستر پر آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی. بستر لپیٹ دیا، پھر بیٹھایا. یہ کیا سمجھایا ہے؟ یہ ادب سمجھایا ہے. باپ کا احترام ہے، ادب ہے، ماں کا ادب ہے، احترام ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے. ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے. خیر ابو سفیان بھی کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے. تو اس طرح سے ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور عورت کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے.
بلا وجہ اس کی ہر بات کو سب کے سامنے کھولنا، سارے راز فاش کر دے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو اس طرح سے گھر کی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرے. خلاصہ کلام یہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ مرد اپنی ذمہ داری نبھائے، عورت اپنی ذمہ داری نبھائے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ حلال طیب پاکیزہ مال کما کر لانا، یہ ایک ذمہ داری بتائی. دوسری ذمہ داری مرد کی میں نے کیا بتائی ہے؟ مرد گھر کے اندر نرمی اختیار کرے، بہت نرمی اختیار کرے. پھر عورتوں کی ذمہ داریوں میں سے کیا بتایا؟ پہلی ذمہ داری وہ بھی نرمی کا رویہ اختیار کرے. اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر آج رات کو اس کا شوہر ناراض ہو گیا اور وہ الگ ہو کے سو رہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ الگ ہو کے سو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت اس طرح سے رات گزار دے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ الگ سو جائے. اس طرح سے اسے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے اس کی. اور اسی طرح سے عرض کیا تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں وہ اطاعت شعار ہو، اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرے اور اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور چوتھی ذمہ داری کہ گھر میں وہ حفاظت کرتی رہے. اور کس کی حفاظت کرتی رہے؟ شوہر کے مال کی، شوہر کی اولادوں کی حفاظت کرے، اولادوں کی اچھی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، ایمان اعتقاد کی حفاظت کرے، اخلاق کی حفاظت کرے. اور اسی طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے عزت کا تحفظ کرے. اور اسی طرح سے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے. تو یہ سارے کام جب کرے گی تو یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گی. اور اپنی ذمہ داریوں کو جب یہ بھی ادا کرے، وہ بھی ادا کرے، اور دونوں کے دونوں شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ جتنے شرکاء ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. جن کے گھروں میں اے اللہ بدسکونیاں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی اور ناچاکیاں ہیں، اے اللہ گھروں میں امن و امان نصیب فرما. اے اللہ گھروں کی زندگی کو پرسکون بنا. اے اللہ مردوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق نصیب فرما، عورتوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گھروں میں نرمی رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.